امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا، صحیح بخاری 3692 نمبر پر یہ موجود ہے۔ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لما طعن عمر جعل يعلم، عبداللہ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا، ان کا پیٹ بالکل پھٹ گیا، جو بھی چیز کھاتے وہ فوراً ہی انتڑیوں سے باہر آ جاتی۔ حضرت عمر بن خطاب بڑی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس جن کا بھی آپ نے تذکرہ سنا، ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ام المؤمنین انہیں بڑی حیثیت دیا کرتے تھے، کیوں؟ قرآن مجید کا فہم اور ملکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا فرمایا تھا۔ یجزعہ یا امیر المؤمنین، ان کو تسلی دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی گزاری، بڑی خوبصورت زندگی گزاری۔ آپ کو جب مانگ کر لیا تو آپ نے اس کا حق بھی ادا کر دیا، اسلام کو آپ نے سطوت عطا فرمائی، رسول کے ساتھ آپ ایک سیکیورٹی گارڈ کی طرح، ایک جانثار مجاہد کی طرح آپ نے پوری زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، فَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، وہ آپ سے بالکل خوش ہو کر گئے۔ پھر 2 سال کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جانشین رسول بنے، خلافت کا تاج اپنے سر پہ سجایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی جب انتقال ہوا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ پر خوش ہو کر گئے ہیں۔ اور تیسری بات، اب آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، 10 سالہ آپ کا دور خلافت ہے، آپ اس کیفیت میں جا رہے ہیں کہ تمام صحابہ کرام آپ امیر المؤمنین سے خوش بھی ہیں، راضی بھی ہیں، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، خلافت کا حق ادا کر دیا، جو اس عہدے کے تقاضے تھے آپ نے سارے پورے کیے ہیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی، فخر سے پھول نہیں گئے، کہنے لگے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا، یہ مجھے صحبت ملی، اور صحبت کے ساتھ جو نتیجہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوش اس دنیا سے مجھ سے گئے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فضل ہے، جس نے مجھے نبی کا صحابی بھی بنایا اور باوفا ساتھی بھی بنایا۔ ابو بکر کی تو بات کرتے ہو کہ میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا زمانہ گزرا، میں ان کا دایاں بازو بن کے ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوا، ان کے ہمدم اور ہم قدم رہا، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں تم کہتے ہو کہ میں نے تمام صحابہ اکرام کو خوش کیا، ان کی ضروریات کو پورا کیا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ وَأَمَّا مَا تَرَى مِن جَزَعِ فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلِ أَصْحَابِكَ۔ عبداللہ تم دیکھ رہے ہو اس وقت جو میرے اوپر گھبراہٹ ہے نا، یہ کس وجہ سے ہے؟ تمہاری وجہ سے ہے عبداللہ، یہ گھبراہٹ تمہاری وجہ سے ہے، یہ باقی صحابہ کی وجہ سے ہے، رعایا کی وجہ سے ہے، یہ عوام کی وجہ سے گھبراہٹ ہے۔ احساس ذمہ داری دیکھیے کہ صحابہ اکرام سارے کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ کے ذمہ جو کام تھا آپ نے وہ کام پورا کیا، لوگوں کو روٹی کی ضرورت ہوئی، آپ نے لوگوں کو روٹی مہیا کی۔ ایک مرتبہ قحط پڑا، اس کو آب الرماد کہا جاتا ہے، رماد کہتے ہیں ریت کو، ریت اڑنا شروع ہو گئی، خشک سالی ایسی ہے کہ بہت زیادہ، اور مدینے کے ارد گرد لوگوں نے
آ کر اپنے خیمے لگانے شروع کر دیے کہ امیر المؤمنین جانے اور ان کا نظام جانے، ان کی انتظامیہ جانے، ہمیں تو کھانا چاہیے۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ جتنی دیر تک یہ لوگ اپنے خیموں سے اٹھ کر اپنے گھروں میں نہیں چلے جاتے، اتنی دیر تک امیر المؤمنین سالن استعمال نہیں کرے گا، اتنی دیر تک امیر المؤمنین گھی استعمال نہیں کرے گا۔ جس کی زندگی اس قدر خوبصورت گزری ہو، جس نے عدل کا اپنے آپ کو ایک استعارہ قرار دیا ہو کہ جب عدل بولا جائے، جب عادل حکمران بولا جائے، اس سے مراد امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ عبداللہ، میں تیری وجہ سے اور رعایا کی وجہ سے گھبرا رہا ہوں، واللہ اللہ کی قسم، لو ان لی طلاع الارض ذهبا، اگر میرے پاس اس قدر سونا ہوتا۔ طلاع الارض کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین کے جس حصے پر پڑتی ہے شام تک، یہ پورا حصہ سونے کا میرے پاس ہوتا تو عمر کیا کرتا؟ لفتدیت به من عذاب اللہ عز وجل قبل ان اراہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب دیکھنے سے پہلے یہ سارا سونا امیر المؤمنین عمر اللہ کو دے دیتا، یا اللہ یہ سونا لے لے، عمر کو جہنم میں نہ ڈالنا۔ آج آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، ہم بڑی منتیں کرتے ہیں، بلدیاتی الیکشن ہو، صوبائی الیکشن ہو، قومی الیکشن ہو، یا دیگر عہدے یا کرسیاں یا اقتدار ہو، اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، جو کچھ ہمیں کرنا پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عہدہ مجھے ملنا چاہیے، سوسائٹی کا عہدہ مجھے ملنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، یہ سب وزر ہے، یہ سب بوجھ ہے، یہ سب ذمہ داری ہے، ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ امیر المؤمنین کی سیرت آپ کے سامنے ہے۔ کہنے لگے اگر پوری زمین کے بھراؤ کے برابر میرے پاس سونا ہو، عذاب دیکھنے سے پہلے میں اللہ کی منت کر لوں، یا اللہ یہ سارا سونا مجھ سے لے لے، عمر کو جہنم میں نہ ڈالنا۔ یہ ان عادل حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جس نے میں نے عرض کیا ہے، اگر آپ کی نیکیاں ہوں گی، آپ کی وفات کے وقت بستر مرگ کے اوپر لوگ آپ کی نیکیاں آپ کے سامنے رکھنے والے ہوں گے کہ آپ مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ مدرسے کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ دین کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ دینداروں کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ ہر جگہ پہ خرچ کرنے والے ہیں۔ بھائیو، یہ چیزیں کب ہوگی؟ جب ہم یہ نیکیاں اکٹھی کریں گے۔ جب نیکیاں اکٹھی نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کوئی بندہ اس وقت آپ کو تسلی دلانے والا نہیں ہوگا۔ ابھی سے یہ تہیہ کیجئے، ابھی سے یہ ارادہ کیجئے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جائیے۔ اور اس کا بہترین طریقہ، اس کی پہلی سیڑھی 5 وقت کی نماز باجماعت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، آپ جتنے مرضی اچھے ہو جائیں، آپ فیل کے فیل ہیں۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیجئے، مسجد میں آ کر تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ آپ کی پہلی کنجی ہے آخرت کے خزانوں کو کھولنے کے لیے، اس سے پھر آگے نئے رستے شروع ہو کے۔ اور دوسرا مسئلہ جس کا میں نے ذکر کیا، حضرت عبداللہ بن عباس امیر المؤمنین سے کہنے لگے، امیر المؤمنین آپ نے اسلام کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا، رسول کی رفاقت ملی، میادین جہاد ہو، سفر ہجرت ہو، آپ کے دفاع کی باری آئے، آپ کی نبوت پر اٹھنے والا جو حرف ہے اس کے دفاع کی باری آئے، تو آپ نے ہر چیز میں اپنا حق ادا کر دیا۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے دل کی دھڑکن ہے، ان سے عقیدت رکھنا، محبت کا دم بھرنا میرے ایمان کا حصہ ہے۔
جو رسول کا محبوب ہو وہ میرا محبوب ہونا چاہیے، یہی نجات کا رستہ ہے۔ صحیح مسلم 1823 نمبر پہ اسی واقعے کا اگلا حصہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب ابا جی کو قتل کیا گیا، یعنی قاتلانہ حملہ ہوا، صحابہ اکرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، انہوں نے امیر المؤمنین کی بڑی تعریف کی۔ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، کیوں تعریف کی؟ تھے جو اچھے۔ تعریف تبھی ہوتی ہے کہ آپ اچھے ہیں، اگر آپ اچھے نہیں آپ کی تعریف نہیں ہوگی۔ لوگوں نے تعریف کی۔ حضرت امیر المؤمنین کہنے لگے جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ انہوں نے کہا یہ کیسی کیفیت ہے؟ کہنے راغب و راہب، ڈر بھی ہے اور شوق بھی ہے۔ شوق جس کا اللہ کی ملاقات کا، جس کی پوری زندگی بندگی کے اندر گزاری، جس نے جہاں چلایا چل پڑے، جہاں روکا رک گئے، جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو کیا، جس سے رکنے کا حکم دیا اپنے پاؤں کو اس کی طرف بڑھایا نہیں، اپنے ہاتھ کو اس کی طرف بڑھایا نہیں ہے۔ راغب و راہب، لیکن جو میرے کندھوں پہ خلافت کا 10 سال بوجھ رہا، اس کا مجھے کھٹکا ہے۔ کہنے لگے، لوگوں نے کہا استخلف، امیر المؤمنین اپنے بعد آپ کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اتحمل امرکم حیجا و میتا، میں یہ نہیں کرنے والا۔ 6 بندوں کی میں کمیٹی بناتا ہوں۔ جب میں زندہ تھا میں نے خلافت کا 10 سال بوجھ اپنے کندھوں پہ لاتا ہے، اب میں کسی ایسے بندے کو حکمران بنا کے چلا جاؤں، اپنی کرسی، اپنا اقتدار، اپنے اختیارات دے کر چلے جاؤں، وہ بعد میں اس کے تقاضے نہ پورے کر سکے، امیر المؤمنین عمر کی قبر کیوں بھاری ہو جائے؟ آپ ذرا سوچ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے تجارت کی ہے۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں لَوَدِدْتُ لَوْ أَنَّ حَظِّي مِنْكَ الْكِفَافَ لَا لِي وَلَا لِي لَا عَلَيْشَ وَلَا لِي، میں چاہتا ہوں اللہ ذو جلال والاکرام مجھے اس خلافت کا کوئی بھی ثواب نہ دے، مگر میری یہ بھی خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس 10 سال کی خلافت کے بارے میں سوال بھی نہ کرے۔ یعنی میری زندگی سے یہ خلافت کے جو اسلام کی تقویت کے، اسلام کو مضبوط کرنے کے، اسلامی سرحدوں کو پھیلانے کے، اس مشن کو مکمل کرنے کے، جس کی پہلی عید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رکھی تھی، عمر فاروق نے اس کو بے انتہا پھیلایا۔ کہنے لگے مجھے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس خلافت والے قصے کو میری زندگی سے نکال ہی دے، اور ویسے ہی اللہ ذو جلال والاکرام اپنا کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان یعنی عظیم شخصیات کا ساتھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر الجميع۔